TLP جیسی منظم پارٹی جو ہے وہ ہمیں کم دیکھنے کو ملتی ہے. ان کے ساتھ مریدکے میں جو ہوا. السلام علیکم ناظرین، ٹروتھ ڈیفینڈر ٹی وی میں خوش آمدید. ناظرین، یہ بیان آپ کو آگے چل کے مکمل بھی سناتا ہوں. اس سے پہلے سہیل افریدی نے 1-2 دن پہلے مریدکے کے حوالے سے گفتگو کی تھی، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما جنید اکبر، انہوں نے بھی مریدکے کے حوالے سے بات کی تھی، وہ بھی آپ تک پہنچاتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ نے یہ تھمبنیل دیکھا کہ تحریک انصاف اور تحریک لبیک کا اتحاد، یہ کیسے ہوا ہے، اس کی تفصیلات آپ تک پہنچاتا ہوں. اور اس کے علاوہ اہل سنت کیسے منہ دیکھتی رہ گئی، وہ بھی آپ تک پہنچاتا ہوں. اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں. اور کیا تحریک انصاف اور تحریک لبیک کا اتحاد ہونا چاہیے، اور اہل سنت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تو 13 اکتوبر کو جب سانحہ مریدکے ہوا، اس کے بعد تحریک PTI کا جو سوشل میڈیا تھا، اس نے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف مظالم کو پوری دنیا تک پہنچایا اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے مضبوط سوشل میڈیا کے ذریعے. جس طرح تحریک انصاف کا اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ مضبوط سوشل میڈیا ہے، اور عوام سب سے زیادہ جو سپورٹ کرتی ہے وہ PTI کو کرتی ہے. اس وجہ سے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سب سے زیادہ مضبوط ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر تحریک لبیک کی بھی پریزنس تھی، لیکن ان کے اکاؤنٹس جو تھوڑے دنوں بعد پھر اڑ جاتے ہیں، تو ان کو دوبارہ سے وہ ری بلڈ کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے. جبکہ موجودہ جو حکومت میں جماعتیں ہیں، ان کا سوشل میڈیا کہیں دکھائی نہیں دیتا، عوام میں پذیرائی نہیں، تو سوشل میڈیا پر کہاں سپورٹ ہوگی، ہر جگہ میمز بنتی جا رہی ہیں. تو جس طرح PTI کے سوشل میڈیا نے 13 اکتوبر کے سانحہ مریدکے کو پورے دنیا تک پہنچایا، انٹرنیشنلائز کر دیا، تو امریکہ کی ایک ویب سائٹ، ڈارک ویب سائٹ نے بھی اس پر ایک مریدکے پر سٹوری کی. تو یہ سانحہ مریدکے دنیا تک پہنچایا، تو اسی کا یہ نتیجہ تھا. اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے رہنماؤں نے سانحہ مریدکے پر بات کرنا شروع کی، تو اس کا بھی بہت بڑا امپیکٹ پاکستان کے حکمرانوں تک پہنچا. اس کے علاوہ بیرون ملک بھی پہنچا، کیونکہ PTI کا سوشل میڈیا جو ان کے رہنما بولتے ہیں، خاص کر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی یا پھر دیگر جو رہنما جو عمران خان کی رہائی کے لیے بھی کوششیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں. تو سہیل افریدی نے 1-2 دن پہلے بھی کہا تھا کہ ڈی چوک سے مریدکے تک حکمران آدم خور بن چکے ہیں. تو اب دیکھا جائے جس طرح سانحہ مریدکے ہوا، اور بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے علماء کرام وہ ابھی تک خاموش ہیں اور خاموش رہے، جبکہ PTI کے رہنما اور سوشل میڈیا مسلسل اس پر آواز اٹھاتا رہا. جو کام اہل سنت کے بڑوں کو کرنا چاہیے تھا، وہ PTI کا سوشل میڈیا کرتا دکھائی دیا. حالانکہ جس طرح اہل سنت میں پیر اجمل رضا قادری، مفتی رضا ثاقب مصطفی، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، مفتی منیب الرحمان، پتہ نہیں اور سیالوی، قادری، نقشبندی، بڑے بڑے علماء کرام پیر موجود ہیں یہاں پر، لیکن کوئی بھی نہیں بولا. جس طرح وہ ممبروں پر بیٹھ کر یا پھر مختلف محفلوں میں کربلا کے قصے سناتے ہیں، جب خود عمل کا وقت آیا تو وہ بالکل خاموش ہو گئے، اپنے اجروں میں پہنچ گئے خاموشی کے ساتھ. تو یہ دورہ معیار دکھایا. اب جہاں تک اتحاد کی بات ہے، تو تحریک لبیک پاکستان کے اس وقت جو پالیسی بیان دیتے ہیں رکن شورا سرور شاہ سیفی، انہوں نے بھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا. تو جبکہ دوسری طرف PTI تحریک لبیک پاکستان کے خلاف مظالم بند کرنے اور جو سانحہ مریدکے ہوا اس پر آواز اٹھاتی دکھائی دے رہی ہے. تو دیکھا جائے جو بیانیے کا اتحاد ہے وہ تو ہو چکا ہے، لیکن اب اسے عملی شکل دینا باقی رہ گیا ہے. جس طرح پہلے موجودہ حکومت یا پھر جو ادارے تھے جو کام کرتے تھے، PTI اور ان کا آپس میں جو تعلق ہوتا تھا، تو تحریک لبیک پاکستان کے رہنما یا پھر سوشل میڈیا وہ موجودہ حکومت یا پھر اداروں کے ساتھ دکھائی دیتے تھے، PTI کے ساتھ نہیں دکھائی دیتے تھے. لیکن سانحہ مریدکے کے بعد جو حکومت ادارے اقدامات کرتے ہیں، تو وہ جو PTI کا بیانیہ بناتا ہے وہی TLP کا بیانیہ بھی ہوتا ہے. تو بہت بڑا یہ شفٹ دکھائی دیا ہے، اور اس وقت PTI اور تحریک لبیک کی پاکستان کی 2 بڑی جماعتیں ہیں جن کو عوام سپورٹ کرتی ہے بڑی تعداد میں. تو ادارے اور حکومت ایک طرف ہے، جبکہ عوام دوسری طرف ہے. تو مریدکے کے بعد یہ بہت بڑی چینج آئی ہے. اب حکومت اور اداروں کو بھی، خاص کر اداروں کو، حکومت نے تو جو کرنا ہے وہ کر گزری ہے اور کرتی جا رہی ہے. ابھی تک پنجاب میں کریک ڈاؤن جاری ہے، ہم دوبارہ سننے میں آ رہا ہے کہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا، جبکہ اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ عوام کو کون دور کر رہا ہے ان سے. تو جو مریدکے میں کیا گیا اس کی انکوائری کرنی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. اب رہ گیا تحریک انصاف اور تحریک لبیک کا اتحاد جو آفیشلی اعلان کیا جائے، تو وہ ابھی رہتا ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. PTI کے دور میں بھی تحریک لبیک پاکستان پرامن ریلیاں، مارچ یا دھرنے نکالا کرتی تھی، تو اس وقت بھی ان کے خلاف کچھ ایسے ہی اقدامات کیے گئے تھے. تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، کارکنان اس وقت بھی شہید ہوئے تھے. تحریک لبیک پاکستان کی قیادت
उस वक्त भी जेलों में पहुंचाई गई थी। तो ये पुरानी बुरी यादें हैं जिन्हें भुलाने की ज़रूरत है, बल्कि जिन पर रजू करने की ज़रूरत है पीटीआई को। और मुस्तकबिल में वो अगर हुकूमत मिलती भी है पीटीआई को तो वो ऐसा नहीं करेगी। अगर इस बात पर इत्तेहाद हो जाता है तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। अब तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान और हिमायत अभी भी मौजूद है। अगर उनके रहनुमा बाहर आते हैं, किसी जलसे एहतजाजी रैली की कॉल देते हैं तो लोग जमा होंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अवध साद हुसैन रिजवी की कॉल पर पहले से ज़्यादा बढ़कर लोग आएंगे। लेकिन अगर तहरीक लबैक अकेले ऐसा करती है तो मौजूदा हुक्मरान है तो वो फिर दोबारा गोलियां मारने से बाज नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ और तहरीक लबैक का इत्तेहाद हो जाता है तो इसका फ़ायदा ये होगा कि पीटीआई को आलमी सतह पर आलमी मीडिया उठाता है, जबकि तहरीक लबैक को इस वजह से नहीं उठाता कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का नज़रिया है कि इस्लाम को तख्त पर लाना, दीन को तख्त पर लाना। तो इस वजह से दुनिया नहीं चाहती कि जो पाकिस्तान में निज़ाम आए वो इस्लामी हो। इस वजह से तहरीक लबैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ होती हैं उस पर खामोशी इख्तियार कर लेता है आलमी मीडिया भी। और जबकि अमेरिका और यूरोप की तो ये पॉलिसी है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को कुचला जाए, ख़त्म किया जाए। तो इन चंद बातों पर अगर दोनों जमातें कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, पीटीआई रुजू करती है अपनी हुकूमत में जो कुछ ये फैसले हुए, बताती है कि वो किसने किए, और आइंदा अगर हुकूमत आती है तो ऐसा नहीं करते तो इत्तेहाद हो सकता है और मौजूदा हुकूमत के लिए या फिर मौजूदा जो सिस्टम है उसके लिए फिर काफ़ी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। पर ये सुहेल अफरीदी का गुज़श्ता रात का बयान सुनिए। TLP जैसी मुनज़्ज़म पार्टी जो है वो हमें कम देखने को मिलती है। उनके साथ मुरीदके में जो हुआ, उनके शहीद किए गए, लेकिन किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। तो अभी उस पर अगर हम चुप हुए तो फिर कल को किसी और का नंबर होगा। आज जो हुकूमत में है कल को अपोजिशन में होंगे। एक दो दिन पहले सुहेल अफरीदी ने क्या बयान दिया वो भी सुनिए। तमाम पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान पर जो टोला मुसल्लत हुआ है वो आदमखोर बन चुका है। वो मॉडल टाउन से लेकर 9 मई तक, 9 मई से लेकर 26 नवंबर तक, 26 नवंबर से लेकर मुरीदके तक और आज तक वो मुसलसल जो हैं हमारे पाकिस्तानियों का खून बहा भी रहे हैं और चूस भी रहे हैं। तो जो उलमा कराम अहले सुन्नत के बड़े, उन्हें भी अवाम की राय को देखते हुए इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और मिल बैठना चाहिए। मज़ीद ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए ट्रुथ डिफेंडर TV। हमारे चैनल